تمام امت مسلمہ کا شیرازہ منتشر ہو چکا ہے۔ ہر جگہ اضطراب ہی اضطراب ہے۔ نہ حکمرانوں کو چین نصیب ہے، نہ محکوم آرام کی نیند سو سکتے ہیں۔ مصیبت بلائے مصیبت یہ کہ کوئی بھی صحیح علاج نہیں سوچ سکتا۔ جو زہر ہے اسے تریاق سمجھ لیا گیا ہے۔ جو تباہی اور بربادی کا راستہ ہے اس کو نجات کا راز سمجھا جا رہا ہے۔ جو تدبیریں شفاعت کو دعوت دے رہی ہیں انہی کو ذریعہ سعادت سمجھا جا رہا ہے۔ کوئی بھی سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدینے کا راستہ جو سراسر نجات و سعادت کا اعلیٰ ترین وسیلہ ہے اسے نہیں سوچ رہا۔ جو صراط مستقیم جنت کو جا رہا ہے اس سے بھٹک گئے ہیں۔ نہ معلوم کہ ارباب عقل کی عقلیں کہاں چلی گئیں، ارباب فکر کیوں فکر سے عاری ہو گئے۔ آخر تاریخ کی عبرتیں کس لیے ہیں؟ حقائق سننے سے کہیں چشم پوشی کی جا رہی ہے۔ خاک کے بدھن ایسا تو نہیں کہ تکوینی طور پر امت پر تباہی اور بربادی کی مہر لگ چکی ہے؟ اگر حالات ایسے ہی چلتے رہے تو اس امت کا زوال مقرر ہو چکا ہے۔ عروج کا دور ختم ہو گیا۔ حق تعالیٰ نے تو اسلام اور صرف اسلام کی نعمت کو آخری نعمت فرمایا، اور یہ صاف صریح اعلان ہو چکا ہے کہ اس کے سوا کوئی رشتہ اور رابطہ، کوئی دین اور مسلک قابل قبول نہیں ہوگا۔ نجات اسلام میں ہے۔ اس دینی رابطے میں فلاح اور سعادت ہے، باقی تمام راستے ہلاکت اور تباہی کے راستے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ العصر میں تاریخ عالم کو گواہ بنا کر پیش کیا ہے کہ جن لوگوں میں یہ چار باتیں نہیں ہوں گی ان کا انجام تباہی اور بربادی ہے۔ کیا اسی اسلام سے روگردانی کی اتنی بڑی سزا مسلمانوں کو نہیں مل رہی ہے؟ اسلامی رابطہ، اتحاد اور اخوت ختم کر کے کیا دولت کمائی؟ آخرت سے پہلے دنیا کی رسوائی اور تباہی بھی دیکھ لی۔ موجودہ حالات میں اصلاحی احوال کے لیے نہ ارباب حکومت صحیح علاج سوچ رہے ہیں، نہ ارباب قلم زور قلم اصلاح حال پر خرچ کر رہے ہیں۔ غور کرنے سے ہی معلوم اور محسوس ہو رہا ہے کہ آخرت پہ یقین یا تو ختم ہو گیا ہے یا اتنا کمزور ہو گیا ہے کہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ جنت اور جہنم اور حیات ابدی کے تصور سے دل اور دماغ خالی ہو گئے ہیں۔ تمام نعمتیں، آسائشیں صرف اور صرف دنیا کی چاہتے ہیں۔ اس وقت دین کی اہم ترین پکار یہی ہے کہ خدا کے لیے اٹھو اور خواب غفلت سے بیدار ہو جاؤ اور سفینہ حیات کو ساحل مراد تک پہنچانے کی پوری جدوجہد کرو۔ خدارا یہ آگ لگ چکی ہے، جلد سے جلد بجھانے کی کوشش کرو ورنہ ہر ایک ان شعلوں کی نظر ہو جائے گا۔ افسوس اور تعجب سے کہنا پڑتا ہے کہ اگر کسی کے گھر میں آگ لگ جاتی ہے تو وہ فوراً بجھانے کی تدبیر میں لگ جاتا ہے، کوئی کوتاہی نہیں کرتا۔ لیکن دین اسلام کے گھر میں آگ لگی ہوئی ہے، صدیوں کا جمع کیا ہوا ذخیرہ نظر آتش ہونے کے قریب ہے، لیکن ہم اطمینان سے تماشائی بنے بیٹھے ہیں۔ اگر ہم بدستور اپنی اپنی مستی میں مست رہے اور اپنے اپنے کام میں مگن رہے اور اسلام کے کام کے لیے اوقات، اپنے مال اور اپنی جان کو خرچ کرنے کی ہمت نہ کی تو اللہ جانتا ہے کہ اس فرض ناشناسی کی پاداش کن کن شکلوں میں ظاہر ہوگی۔ ہماری تدبیریں، ہماری حکومتیں، ہماری وزارتیں، ہماری اسمبلیاں، ہمارے وسائل اللہ کے فیصلے کو نہیں بدل سکتے۔ اے اللہ ہمارے حال پر رحم فرما اور ہمارے گناہوں کو معاف فرما اور پوری امت کو اپنی رضا والے اعمال کی توفیق عطا فرما، آمین۔ اصلاح میں اپنے کرنا سستی، ہمت پہ ہے منحصر درستی، فرما گئے ہیں حکیم الامت، سستی کا علاج بس ہے چستی۔